نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم فقهنا في الدين. آمین ثم آمین. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی ہی کے دور میں اسلام قبول کیا، اور ابھی بالکل جوانی کہ اس زندگی کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے کہ نور ایمان سے فیضیاب ہوئے اور ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل ہوئے جن کو انصار میں سابقون الاولون کی صف میں شامل کیا جاتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد اس جوانی میں ایمان کی حرارت شدید تھی، اور اس شدت ایمان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت، آپ سے بے انتہا عقیدت، ادب، احترام، آپ کی خدمت، اور سب سے بڑھ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا شوق تھا. یہ قرب کا شوق تھا کہ ایک خود ساختہ سے خادم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صبح شام، دن رات، سفر قدر، ہر وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عقیدت کے جذبے میں ایک سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گویا چمٹے رہتے، اور ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں آپ کی خدمت کریں اور آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب اور آپ کے قریب رہیں. کبھی وضو کا پانی، کبھی سواری کی تیاری، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنی زیادہ خدمت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا درجہ بہت زیادہ قریب بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے منظور نظر بھی تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی، فجر کے وضو کے پانی کا جب اہتمام حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ واضح طور پر بہت سے واقعات میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے محسنوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں، اپنے سے احسان کرنے والوں کے احسان کا اعتراف بھی کرتے تھے پھر، اور ان سے بدلے میں اتنی محبت بھی کرتے تھے. تو ربیعہ بن کعب نے جب یہ بہت ہی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے مخلصانہ خدمت پر جمے رہے، تو وہ فجر کے وضو کے لیے جب ایک دن پانی خدمت میں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت ربیعہ بن کعب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ ربیعہ مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تو میں نے اپنی قسمت پر ناز کیا اور میں بہت خوش ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں کیا مانگوں. ظاہر ہے مدینہ کے سپہ سالار اعظم، مدینہ کے سربراہ، مدینہ میں اتنا بڑا درجہ، وہ شخص ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں. حضرت ربیعہ بن کعب اپنی اس وقت کی حالت، جب یہ سوال کیے گئے اس وقت کی حالت کا تذکرہ فرماتے ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور اپنی پونجی اور اپنی متاع کا جائزہ لیا، تو نہ میرے پاس گھر تھا، نہ جائیداد تھی، نہ مال تھا، نہ سونے چاندی جواہرات تھے، نہ ہی میرے عقد نکاح میں کوئی بیوی، نہ کوئی اہل خانہ. کہتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کی طرح اس مسجد نبی کے چبوترے پر میں حاضر رہتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ لے کر آتا تو وہ اس میں سے کچھ ہماری طرف بھیج دیتے، اور یہاں مدینہ کے لوگ کچھ کھانا ہمارے لیے لے آتے. اب اس قسم پرستی کی حالت میں، اس فاقہ مستی کی حالت میں، ظاہر ہے حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ پہلے میرے دل میں خواہش آئی کہ ان دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز طلب کر لوں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ فوراً ہی میں نے سوچا کہ ربیعہ یہ عارضی چیزیں، یہ عارضی دنیا کی عارضی چیزیں کیا مانگنا، یہ دنیا یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ فوراً ہی جب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور فکر آخرت سے سرشار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ
اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی ہمسائیگی عطا فرما دے. یہ ہے آخرت کا فکر، یہ ہے دنیا کی محبت پر جنت کی محبت کا غالب ہو جانا، اور یہ ہے ایمان کی تکمیل کا پیمانہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے. یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو فکر آخرت سے سرشار تھے، جن کے دل عقیدہ آخرت اور ایمان بالآخرہ سے معمور تھے، اور جو اپنے ایمان کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے کر پائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ یہ مطالبہ تمہارے اندر کس سوچ نے پیدا کیا؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی وجہ بتائی کہ مجھے یہ عارضی دنیا کی چیزیں، یعنی مجھے چاہت اور مجھے طلب تو اتنی ہے، ضرورت اور حاجت تو اتنی ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ عارضی ہیں اور یہ فانی ہے اور یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، تو لہٰذا میں نے ان کے بجائے قیامت میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کے ساتھ کو ترجیح دی. کچھ روایت میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور ساتھ ہی حضرت ربیعہ بن کعب کو تاکید بھی کی کہ ربیعہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ نماز اور نوافل کی پابندی کے ساتھ میری مدد کرو. گویا نماز جنت کی کنجی بھی ہے، اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ہمسائیگی کا ذریعہ بھی ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حقدار ہونے اور اس تاکید کو سننے کے بعد اپنی اگلی ردان حضرت ربیعہ بتاتے ہیں. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کچھ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ربیعہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری شادی کی وجہ سے میرا آپ کے تعلق اور آپ کی خدمت میں خلل آ جائے، اور دوسرے یہ کہ میں شادی کیسے کروں، میرے پاس تو اتنی مالی استطاعت ہی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے ایک بات کا سوال کیا تھا تو مجھے اس انداز میں انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ربیعہ سے سوال کیا. چونکہ وہ پہلے ہی جواب دینے پر نادم اور پریشان تھے، تو اس دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نکاح کر لوں، میرے لیے بہتر ہے تو میں نکاح کر لیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب کو یہ تاکید کی اور بتایا، کسی خاص گھرانے کا تذکرہ کیا کہ تم اس گھرانے والوں کے پاس چلے جاؤ اور ان کو میرا تذکرہ کر کے بتاؤ کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے. اب کتنی بڑی ضمانت، کتنی بڑی سفارش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت، آپ کی تاکید اور آپ کی سفارش لے کر حضرت ربیعہ بن کعب جب اس گھرانے والوں کے پاس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور آپ کی سفارش اور آپ کی ضمانت کا تذکرہ کیا تو وہ فوراً برضا اور رغبت راضی ہو گئے. حضرت ربیعہ بہت اس بات سے خوش بھی ہوئے، بہت مطمئن بھی ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرمایا کہ وہ گھرانہ تو بہت قابل رشک ہے کہ انہوں نے جیسے ہی آپ کا حکم سنا انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کا اقرار کر لیا. یہ وہ خاندان تھے، یہ وہ گھرانے تھے مدینہ کے کہ جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پہنچتا تھا سمعنا واطعنا، سر تسلیم جھکا دیتے تھے. اپنی مرضی، اپنی برادری کی مرضی، اپنے معاشرے کی مرضی اور رسومات کے آگے نہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور مرضی اور رضا کے آگے جھک جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو بھی تو رشتے، ناطے، ازواج کے انتخاب کے پیمانے بتائے نا. ایک پیمانہ کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. اللہ ہمیں بھی ایسے پیمانوں کے آگے سر جھکانے اور ان کو تسلیم برضا اور رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر نکاح کی رضامندی تو ہو گئی، لیکن ربیعہ بن کعب نے پھر اپنی حالت زار کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے رشتہ تو قبول کر لیا، نکاح کا پیغام تو قبول کر لیا، لیکن میرے پاس تو اتنی مالی استطاعت ہی نہیں، میں حق مہر اور ولیمہ اور یہ ساری چیزوں کے اخراجات کیسے برداشت کروں گا. آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے.
اپنا ہر مسئلہ، اپنا ہر ایشو، اپنا ہر پرابلم، اپنی ہر سچویشن جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے، عاجزی ہے، تحمل ہے، معاملہ فہمی ہے، خبر گیری ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر محبت ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے اور حسن سلوک ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کے وقت کی برکت ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت تھا کہ صحابہ کرام کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو تحمل سے سنتے تھے، ان کی گتھیاں، ان کے مسائل کی سلجھاتے تھے. اللہ ہمارے اوقات میں اور ہماری صلاحیتوں میں بھی اتنی برکتیں عطا فرما، اور اللہ ہمیں آپس میں خبر گیری اور ایک دوسرے کی معاونت اور اعانت کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مسکرائے، اور بنو اسلم کا جو سردار تھا بریدہ، آپ نے بریدہ سے کہا کہ تمہارے قبیلے کے شخص نے ربیہ نے نکاح کا پیغام دیا ہے تو اس کو کیا کرو، اس کو ایک سونے کی ڈلی جو ہے وہ اس کا انتظام کرو. بریدہ نے سونے کی ڈلی کا انتظام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ کو وہ سونے کی ڈلی دی اور کہا کہ لڑکی والوں کو کیا کرو، حق مہر کے طور پر دے دو. حضرت ربیہ نے جب یہ حق مہر کھجور کی جو کٹلی ہے اس کے برابر وہ سونے کی ڈلی کا حق مہر دیا، انہوں نے رضا اور رغبت سے قبول کیا. اور حضرت ربیہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی کوئی اچھے لوگ ہیں، شریف النفس کرانا ہے، میں نے جتنا تھوڑا بھی دیا انہوں نے اس کو بھی رضا اور رغبت کے ساتھ قبول کر لیا. اصل میں توکل اور قناعت کے زیورات سے یہ گھرانے جو تھے وہ سرشار تھے. ویسے بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ لڑکے کی مالی استطاعت سے بڑھ کر مانگنا لڑکی والوں کا حق بھی نہیں ہے، اور وہ لڑکا جس نے عقد نکاح باندھنا ہے وہ جتنی استطاعت رکھتا ہے اتنا برضا اور رغبت لینا لڑکی والوں کے لیے پسندیدہ ہے. اور پھر یہ کہ حق مہر کے لیے مالی معاونت بھی کی جا سکتی ہے، اور حق مہر کوئی کسی کی طرف سے ادا بھی کر سکتا ہے. اب جب یہ بھی ادا ہو گیا تو اگلا فریضہ کیا تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے شرائط نکاح میں سے ولیمہ بھی شرائط نکاح میں سے ہے، تو حضرت ربیہ نے اگلی شرط کا تذکرہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا گھبراؤ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو اسلم کے سردار بریدہ سے کہا کہ تمہارے قبیلے کے ایک شخص کا نکاح ہے تو لہٰذا اس کے کھانے کے لیے کسی میڈے کا بندوبست کرو. وہ شخص رضا اور رغبت خوشی خوشی حضرت ربیہ کے ولیمے کے لیے ایک میڈا لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت ربیہ کو پھر کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ آٹا لے کر آ. جو کا آٹا تقریباً 20 کلو پڑا تھا وہ بھی لے آئے اور پھر اس کو پکایا گیا، اور یوں حضرت ربیہ بن کعب کا ولیمہ بھی ہو گیا. یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ صابروں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور قرب کا شوق رکھنے والوں کی مدد فرماتے ہیں. اللہ نے دنیا بھی دی، اللہ نے آخرت بھی دی. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اور پھر ایک واقعہ انہی کی زندگی کا ملتا ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت سا مال دے دیا اور مالدار ہو گئے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو امتحان کے پرچے ہیں نا، اللہ کسی زندگی کے حصے میں مالی تنگی سے آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے. حضرت ربیہ بن کعب پھر فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال بھی بہت زیادہ فراخ مال ہو گیا، اور پھر ان کو حضرت صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کا جو زمین کا ٹکڑا تھا، باغ کا ٹکڑا، وہ مال غنیمت کی شکل میں مل گیا. اب اس باغ کے ٹکڑے پر ان دونوں کا ایک تنازع ہوا. کھجور کا ایک پیڑ تھا جس کے پھلوں پر ان دونوں کا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ربیہ بن کعب کے درمیان تنازع ہو گیا. بشر تھے نا، بشری تقاضوں کے مطابق غصہ ان کو آ بھی جاتا تھا اور ان کے درمیان بھی یہ معاملات ہوتے تھے. اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذرا سخت سست الفاظ کہے. حضرت ربیہ خاموش ہو گئے، لیکن جب حضرت ربیہ خاموش ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنی غلط روی کا احساس ہوا، نادم بھی ہوئے، معافی بھی مانگی، اور ساتھ ہی حضرت ربیہ بن کعب سے یہ درخواست کی حضرت ابوبکر صدیق نے کہ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ سب مجھے کہہ دو تاکہ کیا ہو، عدلے کا بدلہ ہو. حضرت ربیہ بن کعب نے کہا کہ میں آپ کو، یار غار کو، صدیق اکبر کو، میں وہ سب باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں جو آپ نے مجھے کہیں؟ یعنی آپ کا تو وہ درجہ ہے، آپ کا تو وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ وہ ساری باتیں جو انہوں نے حضرت ربیہ کو کہی ہیں وہ ان کو واپس لوٹا دے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے. یہ وہ صحابہ کرام تھے جو فکر آخرت سے سرشار تھے،
اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا تو پھر کیا ہوگا، مظلوم کے گناہ یا تو پلڑے میں ڈلیں گے یا اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں اس کے پلڑے میں جائیں گی. تو بہرحال اپنے فکر آخرت سے آشنا ہو. حضرت ابوبکر صدیق بار بار اس بات پر دہرا رہے تھے. حضرت ربیعہ بن کعب نے اس بات کا انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تمہارا تذکرہ کرتا ہوں. حضرت ابوبکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے تو حضرت ربیعہ بن کعب اور ہی پریشان ہو کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر میرا کیا ہوگا. یہ تو یار غار ہیں، انہوں نے جرودات سنائی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا تنازع بھی سنا، رودات بھی سنی. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے حضرت ربیعہ بن کعب سے پوچھا کہ ربیعہ تمہارا کیا معاملہ ہے. حضرت ربیعہ نے اپنی وجہ بتائی کہ میں کیوں نہیں ان کو سنا سکتا وہ باتیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو تاکید فرمائی کہ ربیعہ تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف یہ کہہ دو کہ میں نے سچے دل سے آپ کو معاف کر دیا. اور بس سچے دل سے معاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دل پھر جوڑ دیے. یہ ہے رحماء بینہم کے رویے. یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو کافروں، فاسقوں، فاجروں، دشمنوں کے ساتھ تو بڑے سخت تھے لیکن آپس میں انتہائی رحیم تھے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور نمونوں کے حوالے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنے، ہمیں دنیا سے زہد اور ہمیں دنیا سے غنا اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حب رسول عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق و شوق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم